آج تو کسی سوال سے شروع کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں 2-3 سوال زور مار رہے ہیں تو فرمائیے. سر یہ آپ نے ایک بات کہی تھی ایک اپنے لیکچر میں کہ میں بیعت نہیں لیتا، اور کسی اور لیکچر میں یہ بات کہی تھی، وہ اس میں نہیں شریک ہوا. میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جی میرے پاس اب ٹائم کم رہ گیا ہے، بس اب چلاؤ کا وقت ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ چلا جائے گا؟ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ممتاز مفتی صاحب نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے اپنی کتاب میں کہ جی جو علم سرفراز صاحب کے پاس ہے وہ دنیا میں ایک وقت میں ایک شخص کے پاس ہوتا ہے. تو اس کی بھی کچھ تھوڑی ذرا کا ڈیٹیل پتہ لگ جائے. دیکھیے صاحب، اس کے اندر ایک چیز کلیریفائی آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں. جب بیعت پر گفتگو کا سلسلہ ہمارا شروع ہوا تھا تو میں نے اس وقت ایک چیز ایکسپلین کی تھی کہ جب آپ بیعت کرتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ جن کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کیا ہے جو کچھ وہ فرمائیں ان کے کہنے کے مطابق آپ عمل کریں، انلیس کہ وہ ایسی بات کہہ دیں جو رب تعالیٰ کے حکم سے ٹکراتی ہو. اور بعد کی نشستوں میں یہ ایکسپلین کرتا رہا کہ ایسا کیوں ہے. اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اہتمام ادب کا اور فرمانبرداری کا اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب تک آپ کسی استاد کی عزت نہیں کریں گے، اسے اپنے سے سپیریئر نہیں مانیں گے، اس وقت تک آپ اس سے سیکھ نہیں سکتے. تو وہ آپ کو صحیح راستے پر آپ کے مرشد چلاتے ہیں. جہاں آپ قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، پاؤں بہکتا ہے کہیں، تو وہ آپ کو اسی وقت پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ غلطی ہونے لگی ہے، اس کو ٹھیک کر لیں آپ. یہ سارا اس کے پیچھے کنسپٹ ہے. قصہ وہاں بھی علم لینے کا ہے، لیکن وہاں اپنے آپ کو باندھ کے آپ نے علم لیا. میں یہ عرض کرتا ہوں ہر ایک سے کہ بھائی جو 2 لفظ رب تعالیٰ نے مجھ کو سکھائے ہیں، عطا فرمائے ہیں، وہ کوئی آگے لے جائے، کبھی نہیں روکوں گا. دعا کے لیے لوگ آتے ہیں تو اکثر دعا کے دوران کوشش کرتا ہوں کہ ان تک کچھ نہ کچھ پہنچا دوں، 2-4 لفظ. اس سے بہت سے مہربان ناراض بھی ہوں گے دل میں کہ ہم تو اس سے دعا کرانے آئے تھے، یہ ہم کو کیا سکھا رہا ہے. تو وہ علم ہی کی بات ہوتی ہے اصل میں. اگر کوئی آدمی آتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ہر اتوار آ کے وہ کبھی اس کا کتا بیمار ہوتا ہے تو اس کی لیے کہ میں بڑا سخت پریشان ہوں، میرا کتا بڑا بیمار ہے، اس کو 2 بار کھانسی آ چکی، دعا کر دیں، میری پریشانی اللہ دور کر دے، کتا ٹھیک ہو جائے. کوئی خاتون آ جاتی ہیں، رو رہی دھڑا دھڑ بیٹھی، کیا ہوگا بیوی؟ میرا السیشن تھا وہ گم ہو گیا، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اب جب یہ دیکھتا ہوں کہ ہر گھڑی یہ بندہ پریشان ہی ان باتوں کے لیے، اور یہ آج میرا ایک گلاس ٹوٹ گیا، بڑی سخت پریشانی ہے، دعا کر دیں، کسی نے جادو کیا ہوا ہے، ایسی دعائیں ہوتی ہیں عام طور پہ. تو ان کو پھر یہ کہتا ہوں بھائی کس چیز کے پیچھے لگے ہو، تو اللہ کے پیچھے ہی لگ جاؤ. تو ایسی باتیں جب کرتا ہوں وہ لوگوں کو پسند نہیں آتی. تو یہ علم کی بات ہوتی ہے اصل. تو یہ علم جس حد تک کوئی مجھ سے وصول کرنا چاہتا ہے میں تو پیش کر دیتا ہوں، جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہے میرے پاس. تو اپنے ساتھ لے جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ میں پیری مریدی سے بڑا گھبراتا ہوں. کہ میرے لیے آلموسٹ ناقابل برداشت ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھ چومے، میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے، میرے سامنے جھک کر مجھ سے ملے. وہ کچھ اس طرف میں مائل نہیں ہوتا. یا میں جب تک نہ کہوں تو لوگ محفل میں نہ بیٹھیں، میں چڑھتا ہوں اندر سے. در حقیقت مجھے تو سیدھی زندگی چاہیے. اس کی ایک شاید وجہ یہ ہے کہ بچپن میں یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی محفل میں تشریف لاتے تھے تو اگر کبھی دیر سے آئے تو جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے. سب ایک ہی
لیول پر بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی 2, 4, 5 فٹ اونچا ڈائس بنایا گیا ہو آپ وہاں تشریف رکھتے ہوں. نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوس کی صورت میں چلے تھے، نہ ہٹو اور بچوں کی صدائیں آتی تھیں وہاں کی، نہ صحابہ کرام کبھی زمین پہ لیٹ کے پاؤں چومتے تھے. تو جب ایسی کوئی نظیر سنت میں نہیں ملتی ہے تو میں کیسے کروں؟ تو یوں مجھے محفل میں نمایاں ہو کے بیٹھنا گوارا نہیں ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، نہ میں جلوس کی صورت میں چل سکتا ہوں. تو اس لیے میں پیری مریدی سے بڑی دور بھاگتا ہوں کہ ایک بار اگر بیعت کرنی شروع کر دی تو سلسلہ وہی جلوس کا سا بن جائے گا اور وہ خلاف سنت ہے بات. باقی رہ گئی یہ بات کہ ممتاز مفتی صاحب نے یہ فرمایا تھا. میں تو یہ عرض نہیں کرتا اپنے بارے میں، نہ یہ مجھے دعویٰ ہے نہ زوم ہے. حکیم سعید صاحب کے ایک فرسٹ کزن تھے حکیم رحمت الہی صاحب، نہایت اچھے انسان تھے. ان کو اللہ نے ایک صفت یہ عطا فرمائی تھی، اہل زبان تھے کہ جب کسی سے شروع میں ملتے تھے تو اس کے دل میں اتر جاتے تھے، لیکن طبیعت میں شرارت بھی تھی. تو اس شرارت کی وجہ سے پھر اتنی جلدی دل سے اتر بھی جاتے تھے. تو ایک بار وہ مجھے ملے میری وائف کے ایک ریلیٹیو کے ذریعے سے. تو کچھ دن کے بعد مجھے کہنے لگے کہ جی آپ سنا ایک بزرگ کے پاس جاتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کہا مجھے بھی ملوا دیجئے. تو میں نے بڑے شاہ صاحب سے اجازت لے لی کہ سب اس طرح ملنا چاہتے ہیں آپ سے، فرمانے لگے لے آؤ. تو چونکہ بڑے شاہ صاحب خود بھی اہل زبان تھے، اردو سپیکنگ تھے، یہ صاحب بھی اردو سپیکنگ تھے، اور ویسے بھی ان کو اللہ نے وہ صفت عطا فرمائی تھی دل میں گھر کر جانے کی. تو یہ بڑے شاہ صاحب کے بہت قریب ہو گئے. تو میں نے دیکھا کہ جب بھی حکیم رحمت الہی صاحب بڑے شاہ صاحب کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو وہ کچھ کیلکولیشنز انہیں سکھایا کرتے تھے. تو میں بیٹھ کے دیکھتا رہتا تھا. تو تھوڑے عرصے میں وہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ بڑے شاہ صاحب ان کو ایک مخصوص علم عطا فرما رہے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ میرے دل میں آیا کہ شاہ صاحب نے میرے ساتھ 3 رشتے جوڑے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے ایک بار ایک بھری محفل میں یہ اناؤنس کر دیا کہ یہ سرفراز میرا بیٹا ہے. تو مجھے سچی بات ہے بہت زوم تھا کہ مجھے بیٹا بنایا ہوا ہے بڑے شاہ صاحب نے. دوسرا پھر اسی طرح محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو پتہ نہیں کیا دل میں آئی تو کہنے لگے آج سے اپنی جیب میں نے اسے عطا کر دی. پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ میرے مرشد کے ایک ہی خلیفہ تھے اور میرا بھی ایک ہی خلیفہ ہوگا اور یہ بیٹھا. میری طرف اشارہ کر کے کہہ دیا. تو وہ خلافت بھی مل گئی. اب یہ 3 زوم تھے مجھے. تو میں جب گیا تھا بڑے شاہ صاحب کے پاس تو عجیب و غریب ہی قصہ ہوا تھا. کچھ میرا کام تھا ذاتی تو میں اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کیا کرتا تھا. ایک بزرگ گزرے ہیں جو ناگپور میں دفن ہیں، بابا سید تاج الدین اولیاء، بہت کمال کے بزرگ ہیں. ان کا حکم آج بھی جاری و ساری ہے دنیا میں. تو وہ میں بیٹھا تھا ایک دن جانماز پہ اپنے تسبیحات مکمل کر کے رات کو 1-1:30 بجے کا وقت ہوگا. تو بابا سید تاج الدین اولیاء تشریف لیا ہے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ شکل دکھائی میرے مرشد صاحب کی کہ ان کے پاس چلے جاؤ. تو میں نے سوچا کہ تو بگڑ جاتے ہیں فوراً، ان کے پاس کون جائے. یہ شروع کی بات ہے، بہت پرانی بات ہے. تو میں تو نہیں جاتا ان کے پاس. وہ چونکہ مغربی تعلیم تھی، کوئی سرکاری نوکری کا اثر تھا تو اکڑ، اور میں تو نہیں جاتا، یہ پاگل آدمی ہے، میں ان کے پاس کیوں جاؤں. وہ پھر اگلے دن تشریف لے آئے بابا سید تاج الدین اولیاء. تو پھر ذرا سا مجھے کہنے لگے کہ ان کے پاس چلے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا. نہیں گیا تو تیسرے دن پھر تشریف لے آئے. تو پھر خاصی تفصیل سے مجھ سے بات کی اور بات ایک شکل دکھا کے دوبارہ کہا کہ ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے دعا کے لیے کہہ دو، اگر یہ دعا کر دیں گے تو تمہارا کام فوراً ہو جائے گا. تو میں گیا ان کے پاس، بڑے شاہ صاحب کے پاس. کہنے لگے کیسے آئے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ان کے پاس میں 2-3 مہینے سے جا رہا تھا تو پھر میں اکڑ گیا، نہیں گیا. تو وقفہ کافی لمبا تھا، 6-7 مہینے کا. تو کہنے لگے کیسے آئے.
تو میں نے کہا جی کچھ نہیں، یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ کو سلام کرتا جاؤں. کہنے لگے اچھا سلام کر لیا؟ میں نے کہا جی کہ جاؤ. میں دل میں کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا پاگل ہے یہ آدمی. پھر 2-3 دن کے بعد میں چلا گیا، بڑے اخلاق سے میرے. ہاں کہو کیسے آئے پھر؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں، دل چاہ رہا تھا آپ سے ایک کپ چائے پیا جائے. تو میں حاضر ہو گیا کہ ہاں بیٹھو میں ابھی پلاتا ہوں تمہیں. چائے پلا لی. تو جب میں نے کپ چائے کا رکھا پینے کے بعد کہنے لگے چائے پی لی تم نے؟ میں نے کہا جی کہ اب جاؤ. ٹھیک ہے. وہ کام ضروری تھا میرے لیے تو مجھے تھوڑا بے چینی تھی اس سے. پھر میں 2-4 روز کے بعد چلا گیا. تو میں خود ہی پوچھا او میاں تم بار بار آ رہے ہو، کوئی کام ہے کیا مجھ سے؟ میں نے کہا جی کام ہے. کہ کہو کیا کام ہے؟ میں نے کہا جناب بات یہ ہے، یہ میرا کام ہے تو میں کبھی نہ آتا آپ کے پاس، لیکن یہ بابا سید تاج الدین اولیاء تشریف لائے تھے، انہوں نے آپ کی شکل دکھا کے مجھ سے کہا، آپ کے بارے میں کچھ اچھی باتیں کہیں اور کہا کہ ان کے پاس چلے جاؤ، دعا کے لیے انہیں کہہ دو، یہ دعا کر دیں گے تو تمہارا کام فوراً ہو جائے گا. تو یوں میں آیا ہوں. تو وہ تو بگڑ گئے بڑے شاہ صاحب، شدید غصہ، تو آنکھیں وہ بلائیں باہر کو. لیکن اتنا شکر ہوا کہ اس غصے کا رخ بجائے میری طرف ہونے کے بعد سید تاج الدین اولیاء کی طرف ہو گیا کہ وہ کون ہوتا ہے لوگوں کے بھید کھولنے والا. اس پہ تو آج رات کو میں سیدھا کروں گا، لوگوں کے پردے کھولتا ہے یہ. شکر ہے ان دونوں کے درمیان ہے لڑائی، یہ جانے. تو مجھے کہنے لگے میاں ایک کام کرو، تم فلاں تاریخ کو ٹھیک 6 بجے آنا، ٹائم کی پابندی کا خیال کر لینا، 1 منٹ اوپر نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے جناب. تو میں 5:45 بجے وہاں پہنچ گیا اس تاریخ کو. تو گھڑی ہاتھ سے کھول کے سامنے رکھ لی اور مجھ سے بات کرنے لگے. نظر گھڑی پہ تھی، ادھر ٹھیک شام کے 6 بجے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرے اس لفظ کے لیے، بڑی اب تو مجھے معلوم ہے بڑی زورور پڑھائی ہے وہ بظاہر بڑا معمولی سا حرف تھا، لفظ تو کیا حرف تھا وہ. تو میں تھوڑا اپسٹ ہوا کہ کیا بتایا پڑھنے کو انہوں نے، کیا چیز ہے یہ؟ میں نے کہا جی بس اتنا ہی ہے کہ ہاں بہت ہے یہ. تو میں نے کہا جی اس سے کام ہو جائے گا کہ ہاں فوراً ہو جائے گا. تو میں نے کہا جی اس سے کشف حاصل ہو جائے گا کہ ہاں کشف حاصل ہو جائے گا. اس سے کرامات حاصل ہو جائیں گی کہ ہاں ہو جائیں گی. اس سے ولایت مل جائے گی، ہاں مل جائے گی. جو کہوں گی اس سے ہو جائے گا ہو جائے گا. میں نے کہا کیا انہوں نے گدڑ سنگی دے دی وہ مجھے. مارا وہ تو کام کی لگن تھی کہ کرنا ہے تو شروع ہو گیا کام. اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس وقت میں کہتا تھا اللہ اس کے لیے مجھے معاف کر دے کہ بڑی کیا یہ لفظ بتایا. وہ ایک لفظ تھا جو بتایا انہوں نے، رادر ایک حرف. تو ان حکیم صاحب کو وہ لمبی چوڑی کیلکولیشن سکھا رہے تھے. تو میرے دل میں آئی کہ اتنے رشتے قائم کیے ہیں میرے ساتھ شاہ صاحب نے، مجھے نہیں دیا، ان کو یہ سب سکھا رہے ہیں. پھر ایک دن وہ سکھا رہے تھے تو میرے دل میں یہی خیال آ گیا. جب تیسری بار آیا حکیم صاحب اٹھ کے چلے گئے تو بڑے شاہ صاحب میری طرف مڑے، کہنے لگے دیکھو میاں بات یہ ہے، ہمیں فقیر، ہمارے پاس جو جس نیت سے آتا ہے ہم اس کو ویسی ہی چیز عطا کرتے ہیں. تمہاری شکل بہت دیر پہلے مجھے دکھا کے بتا دیا گیا تھا کہ تمہارا حصہ ہے میرے پاس جو میں نے دینا ہے تمہیں، لیکن تم نے آنے میں دیر کر دی بہت. تو جب تم آئے تو میں نے تمہارا حصہ تمہیں فوراً دے دیا. حکیم صاحب آئے تھے میرے پاس تو دل میں یہ نیت تھی کہ وہ مجھ سے ایسا علم لے لیں جس سے لوگوں کے سوالات کا جواب صحیح دے دیا کریں اور اس سے 4 پیسے کما لیا کریں. تو میں نے ان کو ستاروں کا علم دیا ہے. تو یہ اس سے سوالوں کا صحیح جواب نکال کے کیلکولیشنز کر کے وہ لوگوں کو بتا دیا کریں گے تو ان کو روز کے 150 روپے مل جایا کریں گے. تمہیں میں نے علم دیا ہے ایسا علم جو ایک وقت میں صرف ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے، کبھی 2 کے پاس نہیں ہوا. یہ تو وہ تو کیلکولیشنز کرتے ہیں، تم صرف اوپر کو نگاہ اٹھاؤ گے اور دیکھ لیا کرو گے کہ کیا چیز کہاں ہے. تو یوں یہ بات جو تھی وہ میرے علم میں آئی.
تو میں آگے سے ذرا ہنسا، تو میں نے کہا کہ حضور پھر اب تو 2 کے پاس ہو گیا یہ. کہنے لگے کیسے؟ تو میں نے کہا جی ایک آپ کے پاس ایک میرے پاس، تو 2 آدمی تو ہو گئے. کہنے لگے یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہارے پاس علم اس وقت مکمل ہوگا جس دن میں رخصت ہوں گا اور تم مجھے دفن کر کے 72 قدم پیچھے آ کے دعا کرو گے تو اس وقت تم بھر دیے جاؤ گے. تو یہ ایک وقت میں ایک ہی کے پاس رہے گا. وہ واقعی میں نے دیکھا کہ جب بڑے شاہ صاحب پردہ فرما گئے تو انہیں دفن کر کے ہم 72 قدم پیچھے آ کے ہم نے فاتحہ پڑھی، تو اس کے فوراً بعد میں نے محسوس ہوا کہ میں ایک نئی شخصیت بن گیا. تو وہ اسی چیز کو، چونکہ ممتاز مفتی صاحب رائٹر ہیں تو انہوں نے بڑے شاعرانہ انداز میں، بڑے ادبی لٹریری انداز میں وہ بات کہہ دی، تو اس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے. لیکن لے کے نہیں اپنے ساتھ جاؤں گا اس علم کو، جو چاہے مجھ سے لے لے، لیکن یہ تقدیر کا بھی معاملہ ہے. اس ضمن میں یہ یاد رکھیے گا کہ جناب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بے پناہ پیار کرتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء سے، تو حضرت نظام الدین اولیاء بھی جواب میں ان سے اتنا ہی پیار کرتے تھے. تو ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء نے یہ سوچا کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو علم عطا کر دیا جائے. تو آپ نے ان دنوں جو سند کی تصدیق ہے اس کی ڈیوٹی پر جناب حضرت نصیر الدین چراغ دہلی مامور تھے. تو آپ نے کچھ برتنوں میں کھانے کی چیزیں ڈالی، اسے ایک تھال میں رکھا اور اوپر اس کے کور دے دیا کپڑے کا، اور حضرت امیر خسرو سے کہا کہ جا کے یہ حضرت نظام الدین اولیاء کو دے دو، ان کو چراغ دہلی صاحب کو دے دو، اور اس کے جواب میں جو کچھ وہ کہیں وہ آ کے تم مجھے بتا دینا. حضرت امیر خسرو وہ لے کے چلے گئے تھال، اور جا کے حضرت چراغ دہلی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا، اور عرض کی کہ یہ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھجوایا ہے میرے ذریعے آپ تک. تو میں کپڑا اٹھایا، اس میں سے جو برتن پڑے تھے اس کا سارا کھانا اپنے پاس الٹ کے تو پیالیاں صاف کر کے دوبارہ اس میں رکھ دی، اور اوپر وہ کپڑا دے دیا، کہا یہ خالی برتن لے جاؤ واپس. وہ لے آئے تو حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا کہ خسرو دے آئے آپ؟ کہ جی. کہ انہوں نے کچھ فرمایا کہ نہیں؟ کچھ نہیں کہا. انہوں نے تو وہ رکھ لیا اور یہ خالی برتن واپس کر دیے. تو کہنے لگے کہ بھائی اب یہ آپ کی تقدیر ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر ان برتنوں میں وہ کچھ ڈال کے بھر کے واپس کر دیتے تو یہ علم میں آپ کو دے دیتا، لیکن وہاں سے منظوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے تمہیں کچھ میں دے نہیں سکوں گا. تو یوں حضرت امیر خسرو کو یہ علم لدنی عطا نہیں کیا، لیکن چونکہ پیار بہت تھا اور حضرت امیر خسرو نے خدمت بہت کی تھی تو اس کو کمپنسیٹ ضرور کیا. وہ اس طرح سے کیا کہ پھر اپنا سلام عطا کر دیا. تو یہ حکم کر دیا کہ جو شخص میرے پاس آنا چاہے پہلے امیر خسرو کے جائے سلام کرے پھر مجھ تک آئے. تو وہ علم میں تقدیر کا قصہ بھی ہے، لیکن میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ اولیاء کرام کے اندر جو صاحب علم ہیں ان کے اندر یہ بات مشہور ہے میرے بارے میں کہ میرے پاس جو آتا ہے میں اندھا دھند سے علم دے دیتا ہوں، اور جتنی مقدار مجھ سے دی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ وہ ایک ہی دم عطا کر اس کو دے دیتا ہوں، پاس آن کر دیتا ہوں. اسی سلسلے میں ہو یہ جاتا ہے بعض اوقات یہاں اس وقت بھی وہ کچھ لوگ موجود ہیں جن کو میں نے علم دیا، ان کو اللہ نے کشف بھی عطا فرما دیا، کرامات تک بھی پہنچ گئے، زبان میں تاثیر بھی پیدا ہو گئی، لیکن چونکہ تربیت نہیں ان کی ہوئی تھی تو جب آئے میں نے دے دیا، لے جاؤ گے جاؤ. تو علم نے تو اپنا کام دکھایا لیکن تربیت تھی نہیں کہ سنبھال سکتے، تو بہک گئے، جب بھٹکے تو چھن گیا. تو یہاں میرے پاس جو آنے والے ہیں یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ میں علم پاس کرنے کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں. عام طور پر تجربہ لوگوں کا یہی ہوا ہے کہ وہ لوگ جو یہاں علم لینے آئے
2.5 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، ان کو کشف و کرامات دونوں حاصل ہو گئے. تو وہ علم ضرور دوں گا کوئی لینے والا ہو. یہاں وہ لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے صاحب کشف و کرامات کیا 2.5 سال میں. تو لیکن تربیت نہ ہونے سے بھٹک جاتے ہیں لوگ. دنیا کہہ لیجئے یا شیطان کہہ لیجئے بھٹکا دیتا ہے. وہ یہی دل میں ڈالتا ہے شیطان کہ تم تو بہت بڑے ولی اللہ بن گئے، اب لوگوں کے لیے دعائیں کرو، پیر بن جاؤ. اب خلق خدا کو جب فائدہ پہنچتا ہے تو وہ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، آگے پیچھے پھرتے ہیں. وہ نفس پھل پھول کے کپا بن جاتا. اب یہ نفس سے ایک بات یاد آ گئی جو جوتے کھائے تھے بڑے شاہ صاحب سے. ہم لوگ خواب دیکھ لیتے ہیں، مصیبت میری آتی تو میں مذاق میں کچھ لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی میں تو اپنے دروازے کے باہر ایک بورڈ لگوانے والا ہوں، اپنے نام کا بورڈ اترواؤں گا سرفراز کی بجائے خوابوں کا مارا. کہ خواب لوگ دیکھتے ہیں، شامت میری آتی کہ سنائے بغیر ٹلتے نہیں. وہ تو ہوا یہ کہ میں چونکہ سرکاری نوکری میں تھا تو بعض کا تو اس کی مجبوریاں ایسی آن پڑتی تھیں کہ ایک لمحہ نہیں ملتا تھا. تو ایک دن میں نے صبح فجر کی نماز کے بعد جب سویا تو خواب دیکھا. یہ خواب کے سلسلے میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں. جیسے خواب مختلف قسموں کے ہیں اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے دیکھا، دیکھنے والے کی روحانی کیفیت کیا ہے، تو اس کے مطابق ہوگا کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا آدمی کے اپنے خیالات ہیں یا مستقبل کی اطلاع اللہ دے رہا ہے خواب کے ذریعے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی روحانی کیفیت کیا ہے، وہ بالغی کے کس مقام پر ہے، لطافت کے کس مقام پر ہے. اسی طرح جو خواب جو لوگ عبادات کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، نیک ہیں، تو ان کے خواب بھی جو فجر سے پہلے کے خواب ہیں وہ عام طور پہ سیر ہوتی ہے کہ روح سیر کرتی ہے ان کی. اور فجر کے بعد جب فجر پڑھنے کے بعد سوتے ہیں پھر جو خواب آتے ہیں وہ عام طور پہ اطلاع ہوتی ہے. میں عام طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمیشہ نہیں، 98% کیسز میں وہ اطلاع ہوتی ہے. تو وہ فجر کی نماز پڑھ کے جو سویا تو وہ ایک خواب دیکھا. اگرچہ کبھی کتا پالتا نہیں لیکن مجھے جنون کی حد تک شوق ہے کتے کا. ایک نسل ہے جرمن شیپرڈ جسے عرف عام میں السیشن بھی کہتے ہیں. اس کے اندر 3-4 طرح کے رنگ آتے ہیں. سب سے ناپسندیدہ ترین یا سب سے گھٹیا وہ ہے جو بالکل وائٹ ہے. وائٹ جرمن شیپرڈ وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو رکھا جائے. پھر ٹین اینڈ بلیک آتا ہے، ٹین اینڈ گرے آتا ہے اس کے اندر. یہ دونوں بڑے اچھے رنگ ہیں. پھر ایک نایاب ہے رنگ اس میں، وہ ہے جیٹ بلیک، ٹوٹلی بلیک، بہت ہی قیمتی گنا جاتا ہے. تو میں نے خواب میں وہ جیٹ بلیک جرمن شیپرڈ دیکھا. بہت پلا ہوا قداور کتا، بہت خوبصورت. تو اگلے دن بڑے شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ حضور آج تو بہت ہی خوبصورت کتا دیکھا میں نے خواب میں. جرمن شیپرڈ تھا اور جیٹ بلیک جو کہ بہت کامیاب ہے. کہنے لگے پھر؟ میں نے کچھ نہیں، وہ تو آپ کو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے کے لیے آپ سے کہ مجھے فوراً فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی پڑھائی کتنے دن سے چھوڑ رکھی ہے. تو میں نے کہا صاحب ہو گئے کہ 7-8 دن ہو گئے. کہنے لگے بس پھر وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارننگ دی کہ تمہارا نفس بڑی تیزی سے پل رہا ہے تو یہ دوبارہ سے عبادت شروع کرو تم اپنی. اب وہ ہم لوگ خواب کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح ایک خواب وہ 1966 کی بات ہے. یہ اس وقت میں 21-22 سال کا تھا تو نئی نوکری شروع کی تھی. تو یہ وہ دور تھا میرا جب میں 40-42 وظیفے صبح اور 40-42 وظیفے رات میں پڑھا کرتا تھا. سوئی گیس ملتان میں تھا اس وقت میں. تو میں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک حویلی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا کہ اس حویلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں. تو میں شوق کے مارے بھاگا ادھر کو. تو وہاں دربان کھڑا تھا اور جو آبویسلی فرشتہ تھا. تو اس فرشتے سے
دربان سے میں نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، مجھے اندر جانے دو. کہنے لگے نہیں تم نہیں جا سکتے اندر. میں نے کہا کیوں؟ کہ تمہاری داڑھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی سے معاف فرما دیا ہے تو مجھ پہ یہ قید نہیں. تو کہا میں نہیں مانتا. تو میں نے کہا اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو میرے ساتھ اندر چلو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں پوچھوا دیتا ہوں، وہ کنفرم کر دیں گے کہ مجھے معاف فرما دیا ہے. تو وہ بھی ایک حضرت تھا. کہنے لگا چلو. تو وہ اندر لے گیا تو بہت بڑا کھلا صحن تھا، اس کے بعد برآمدہ سا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے، 2 اور صاحبان تھے ان کے ساتھ. تو میں نے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے یہ عرض کیا ہے کہ آپ نے مجھے داڑھی سے معاف فرما دیا ہے لیکن اس کو یہ یقین نہیں کر رہا ہے، تو آپ ذرا انہیں کہہ دیجیے. تو بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی، بہت خوبصورت. وہ صرف مسکرائے تو دربان سمجھ گیا کہ کنفرم کر دیا. تو یہ میں نے خواب وہ بھی فجر کی نماز کے بعد ہی دیکھا تھا. تو مجھے بڑا مزہ آیا اس سے، بہت خوش تھا میں. تو تیسرے چوتھے دن دفتر میں ایک کام کرانے کے لیے ایک بزرگ آئے. تو ہمارے ایک کولیگ تھے سوئی گیس میں، لیاقت قریشی صاحب. تو انہوں نے مجھ سے کہا، وہ عمر میں مجھ سے تقریباً دگنے یا ذرا اس سے زیادہ ہوں گے. تو باوجود اس کے کہ میں کام کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے ان کے برابر تھا، لیکن کبھی میں نے اپنے کمرے میں انہیں نہیں بلایا ان کی عمر کی وجہ سے. میں خود چلا جاتا تھا اٹھ کے. تو وہ صاحب ان کے پاس آئے کیونکہ وہ بھی نیک آدمی تھے. تو انہوں نے مجھے انٹرکام پہ کہا کہ یہ بڑے نیک آدمی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا کام ہے. تو میں نے کہا ٹھہریے، میں ان سے ملنے خود ہی آ رہا ہوں آپ کے پاس. تو وہ ساتھ ہی کمرہ تھا ان کے، میں وہاں چلا گیا. تو انہوں نے تعارف کرایا کہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، اور واقعی چہرے پر نور تھا ان کے، بہت نیک آدمی. تو کام تو 2 منٹ میں ہو ہی جانا تھا، تو کیا مشکل کام تھا. وہ کام میں نے کر دیا اسی وقت. تو اس کے بعد ان سے بیٹھ کے میں علم کی باتیں کرنے لگ گیا. تو جیسے آج آپ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کو خواب ضرور سنایا جائے، مجھ کو بھی اس وقت شوق تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ حضور ایک خواب دیکھا میں نے 3-4 روز پہلے. تو کہنے لگے فرمائیے کیا تھا. تو میں نے انہیں یہ پورا خواب سنایا. تو میں نے تو اس خوشی سے سنایا کہ میں نے زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر داڑھی سے بھی معاف فرما دیا مجھے. تو وہ صاحب ایک دم سے کیا کہنے لگے، کہنے لگے سرفراز صاحب یہ بتائیے آپ کیا درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے؟ میں نے کہا جی. تو آپ نے اس میں ناغے کیے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. کہنے لگے بس پھر آپ اب ناغہ نہ کیجیے گا، پچھلے ناغے تو آپ کے معاف ہو گئے، اب آئندہ غلطی مت کیجیے آپ. تو کہنے لگے یہ جو داڑھی کی بات تھی، یہ وہ درود شریف جو آپ نے نہیں پڑھا تھا، آپ نے جو کوتاہی کی تھی وہ معاف فرمایا تھا آپ نے. تو خواب ہم سمجھتے کچھ ہیں کہ اس کا مطلب کچھ ہوگا، ہوتا کچھ اور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو درود ابراہیمی ہے وہی اصل درود ہے، باقی جو درود ہیں وہ خود بنائے گا. صحیح بات ہے. تو وہ پڑھنا پھر نہیں بات یہ ہے کہ آپ سلام بھیجتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لفظ درود ہے یہ عربی کا ہے ہی نہیں. عربی میں یہ درود نام کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور فارسی کا لفظ ہے، اور یہ فارسی میں بھی ڈیرائیو ہوا ہے. جب وہاں آتش پرست تھے تو ان کی عبادت کا ایک مخصوص طریقہ تھا. کئی طریقے تھے ان کے، اس میں سے ایک طریقہ جو تھا اس کو وہ درود کہتے تھے. یہ وہاں سے ڈیرائیو ہوا اور پھر یہ فارسی ادب کا حصہ ہوا، اور وہاں سے ہم لوگوں نے امپورٹ کر لیا. یہی وجہ ہے کہ کسی عرب کے سامنے اگر آپ درود کہیں گے تو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ درود کہہ کس کو رہے ہیں آپ. تو یہ آپ سلام بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طریقہ تو وہ ہے جو سکھایا گیا، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی تھی. اور یہ 2 مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ خانہ کعبہ کے پاس اس کے قریب بالکل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ سلام بھیجنے کا ایک طریقہ تو آیا. اس کے بعد جو ائمہ کرام تھے
اور عالم حضرات تھے، فقیر لوگ تھے، انہوں نے درود و سلام جو تھا وہ پھر ڈیولپ کیا. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں. فورسز میں جو یونیفارم سروسز ہیں، جس میں یونیفارم پہنی جاتی ہے، اس میں سیلوٹ کیا جاتا ہے. وہ در حقیقت اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ سیلوٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ دکھا رہا ہے آپ کو اپنا خالی ہاتھ، کہ میرا ہاتھ خالی ہے اور میرے پاس آپ کے لیے دوستی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر فوج گراؤنڈ لینڈ فورسز کا آدمی ہے، بری فوج کا، تو وہ سیلوٹ جو ہے وہ کسی اور انداز میں کرے گا. وہ ہاتھ پورا یوں دکھا رہا ہے آپ کو. نیوی والا یوں کرتا، لیکن کرتے سب سیلوٹ ہیں. اس کی جو اس کے پیچھے مقصد ہے وہ وہی ہے کہ سلامتی اور خیر ہے، کہ میرا ہاتھ خالی ہے اپنے لیے. یہی حال اس درود و سلام کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم بھیجتے ہیں. تو وہ انہوں نے ڈیوائز کر لیا. تو آپ سلام بھیج رہے ہیں اور صلی علی جو لفظ ہے وہ ہر درود شریف کا حصہ ہے. تو سلام آپ سلامتی بھیجتے ہیں تو پڑھ لیجیے. آپ اس کو دوسرے کو پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیے. پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے کوئی. وہ تو ایک باریک نقطہ نکال رہے ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ درود پڑھ کے کرتے کیا ہیں آپ، اس کی بنیاد کیا ہے درود کی. دیکھیے، پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو، لیکن خلاف ادب ہوگا. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو باوضو پڑھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ادب پہلی شرط ہے. ٹی وی پہ کہتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تو اللہ، ہم تو اللہ کے آگے بھیج رہے ہیں، اللہ کس کے آگے بھیج رہے ہیں؟ نہیں، کس کے آگے نہیں بھیج رہا. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج رہا ہے. تو اللہ کی تو بلیسنگ کن فیکن کہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے. اللہ کے تو ایک وہ ہے، تو یہ بھی کن فیکن ہی کا ایک حصہ ہے کہ سلامتی بھیج رہا ہے. وہ اسی کا انداز ہے. کیونکہ کن لفظ جو ہے وہ تو تخلیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہو جا. لیکن یہاں تو ہو جا والا معاملہ نہیں، یہاں تو سلامتی بھیجنے کی بات ہے. تو وہ پھر لفظ چینج ہو جائیں گے، اس لیے وہ درود بھیجتا. ایڈمٹ نہیں کرتا، میں تو ایڈمٹ سب کو کرتا ہوں. دیکھیے، فقیر لوگ عام طور پر یہ درود شریف پڑھتے ہیں جو آپ کے سر پر لگا ہوا ہے. تقریباً سبھی فقیر یہی پڑھتے ہیں، اور اس کے اثرات میں نے دیکھے ہیں واقعتاً تیز بھی ہیں. اس کا رزلٹ کوئک ہے اور تھوڑے سے ڈیفرنٹ بھی ہیں. چراغ دہلی صاحب یہ اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ سنایا ہے، کیا یہ ایک میں نے یہ فکرہ ہی کہوں گا جس میں کہا گیا رنگ دے مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے، جیتو مانگے رنگ کی رنگائی میری جوانی گروی رکھ لے. یہ امیر خسرو، کیا یہ اس واقعے سے پہلے ہوا یا بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے؟ یہ پہلے کا ہے. یہ پہلے کا ہے. وہ تو عشق کے بڑے اعلیٰ مقام پر چلے گئے تھے. مرشد کے ساتھ عشق میں بہت ہی آگے گئے تھے. تو میرا خیال ہے ضرب المثل ہی ہے اب تک. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود ہے؟ جی، ایبریویٹڈ فارم ہے، لیکن اگر پڑھیں تو مکمل پڑھیے. یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود ابراہیم کوئی سا پڑھ لیجئے، لیکن یہ ایبریویٹڈ فارم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ایبریویٹڈ فارم ہے نا، تو مقصد تو اس سے پورا ہو جاتا ہے. لیکن اگر پڑھنا ہے تو پھر مکمل پڑھیے اس کو. جیسے یہ درود شریف اوپر لگا ہوا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یہ مکمل ہے. اب اسی کو اگر آپ ایبریویٹ کر لیں اس کو تو صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گا. شاہ صاحب، گزشتہ اتوار کو جب میں جا رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا کہ شاہ صاحب
इसी बारे में जो खिलाफत के बारे में आज आपने फरमाया, यही क्वेश्चन था। जब आपने अचानक मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा शाह साहब को फौरी तौर पर अंदाजा हो गया कि इसके दिल में क्या ख्याल है। बहरहाल आपने जो खिलाफत के बारे में आज फरमाया है, ये तकरीबन मैंने 16 साल के बाद दोबारा सुना है आपसे। 16 साल पहले मैंने सुना था, उसके बाद 16 साल के बाद फिर आज सुना है। लेकिन शाह साहब आपने एक चीज है वो बिल्कुल अपनी जनरल फरमा दी है, लेकिन स्पेशलाइज नहीं किया है कि आइंदा आपको अपना इल्म जो है किसको तफवीज करने का इरादा है। जनरली तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन स्पेशली किसी के मखसूस शख्सियत का नाम नहीं लिया आपने। आप इसमें कुछ बयान फरमाएंगे? इसमें देखिए, खिलाफत वो आपने खुद ही फरमा दिया कि हर आदमी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। देखिए, खिलाफत एज सच कोई इनाम तो है नहीं, इम्प्लाइड सेंस में कह लीजिए एजाज है, लेकिन इनाम तो है नहीं। वो तो बहुत भारी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। तो मैं अगर किसी को दूंगा खिलाफत तो रवायत के मुताबिक उसी आदमी को दूंगा जो अपने आप को उसका अहल साबित कर ले। तो अहल साबित करने के लिए तो बुनियादी शर्त तो यह है कि दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकल गई हो। ये बुनियादी शर्त ही ये है। इसलिए जब भी आप लोगों से मेरी गुफ्तगू होती है, मेरा तमाम तर जोर इस बात पे होता है कि दुनिया की मोहब्बत से जान छुड़ा लीजिए किसी तरह और दूसरों के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा कर लें। तो ये दो चीजें बुनियाद हैं हर चीज की। वो जिस वक्त कोई साहब ऐसे सामने आए या इस हद तक तैयार हो गए तो मैं जरूर उनका नाम आप लोगों के सामने बयान कर दूंगा।